19 رمضان المبارک ہفتے کے دن سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دیے جائیں گے، یقین نہیں آتا تو آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے، اور اس برکت والے عظمت والے مہینے میں جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ وہ بھائی بہن جو اپنی پریشانیوں کو لے کر اس ویڈیو پر آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میری بہنیں، میرے بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورۃ الکوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے اور حیران رہ جاؤ گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، پوری زندگی یہ وظیفہ آپ کو نہیں کرنا۔ اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ غیبی مدد ہوگی۔ اگر رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ نے اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ پاک بھی آپ کو بے تحاشا رزق اور دولت عطا کرے گا اور آپ کی پریشانی دور کر دے گا۔ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا۔ اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ میری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ اس سورہ مبارکہ میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر میرے آقا کا مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر کثیر بھی ہے اس عمل کے اندر موجود ہے۔ جو شخص بھی اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات والی سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کا مالک اور کروڑ پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی اور فرمانبردار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو تو اس کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہوئے، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہو، جتنی آپ کی مرادیں ہو، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے کہ میری یہ حاجت ہے، یہ مراد پوری ہو جائے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، جھولیا اٹھا کر ساری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ، تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز میرے بھائی مسجد میں ادا کر لے، اور میری بہنیں وہ سکون سے گھر میں نماز ادا کر لے۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کرے کہ نماز آپ مسجد میں بجماعت ادا کیا کرے۔ اگر آپ نے گھر میں نماز پڑھی ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کے بعد چاہے تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لے،
تو 1510 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کرے گی۔ گھر میں کسی بھی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لے، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لے، لیکن آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا اور اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجئے گا، چاہے ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہو۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب دن میں آپ نے اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس دن آپ کوئی اور وظیفہ پڑھتے ہیں تو یہ نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ صبح سحری میں کر لے، آپ نماز فجر کے بعد کر لے، ظہر کے بعد پڑھ لے، عصر کے بعد پڑھ لے، مغرب عشاء حتیٰ کہ رات کے 11-10 بج جائے تو بھی اس عمل کو کر لے۔ اس وظیفے کو کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ آج اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے فوراً سے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر سے اگر آپ کے کاروبار میں نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات ہے، آپ کی اولاد پر جادو جنات کے اثرات ہے، آپ کے گھر میں شیطانی اور زمینی آفات ہے، سورہ کوثر جس گھر میں 19 رمضان ہفتے کے دن پڑھ لی جاتی ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک مرتبہ جب آپ سورہ کوثر پڑھ لے اس کے بعد آپ نے یا غنی کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔